نحمده ونصلي على رسوله الكريم مرحوم کو یاسین سورہ پڑھ کے اور دعا پڑھ کر اشارے ثواب پہنچا نہیں سکتے ہیں یا نہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ متوفی کو جن کو مرحوم کہا جاتا ہے ان کے لیے سورہ یاسین یا قرآن کریم یا سورہ فاتحہ یا کوئی دعا پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے. پوچھتے ہیں اور وہ جواب کیا ہے سنتے ہیں آپ کا سوال. يقول أيضا الذين يقرؤون القرآن الذين يقرؤون القرآن میت کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں يعتبرونه صدقة له يعتبرونه صدقة له ان کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے صدقہ ہے. هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت أم لا؟ هل ثواب قراءة القرآن يصل للمیت ام لا؟ تو شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا میت تک پہنچتا ہے یا نہیں. براہ کرم وضاحت فرما دیجئے. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يقول إن قراءة القرآن تصل الميت إذا قرأ. اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہاں اگر قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں اور ایصال ثواب کر لیتے ہیں تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ میت تک پہنچ جاتا ہے. ثواب الميت تصل إليه. اور ان کا موقف یہ ہے کہ تمام اعمال جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن دوسرے علماء کا موقف یہ ہے وقال آخرون لا لعدم الدلیل. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ایصال ثواب اس لیے نہیں پہنچتا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں. جی ہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں نماز ہوا روزہ قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا ایصال ثواب کرنا یہ بھی طریقہ ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جائز ہوتا تو کیا اپنے صحابہ کو نہ بتاتے یا صحابہ کے بعد تابعین کو نہ بتاتے؟ تو ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کا انتقال ہوا. اما خدیجہ کا انتقال ہوا, آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا, آپ کی نواسیوں کا انتقال ہوا, آپ کے جلیل القدر صحابی اور صحابیات کا انتقال ہوا. کسی کے لیے بھی نہ تو آپ نے نماز کے 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کو بخشے اور نہ ہی روزے پڑھ کے بخشے اور نہ ہی قرآن کریم پڑھ کے بخشا, بلکہ صحابہ نے بھی نہ سورہ یاسین. دیکھیے سورہ یاسین کس پر نازل ہوئی؟ شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ سنت سے جو ثابت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. سنت سے ثابت یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ اپنے فوت شدگان کے لیے کر سکتے ہیں, یہ تو سنت سے ثابت ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے سورہ یاسین کا وظیفہ یا سورہ یاسین کے کلمے یا کلمے کے 1.25 لاکھ یا 5 کروڑ یا 10 کروڑ یا بیٹھ کر تسبیحات کو جمع کرنا یا پھر سپاروں پر ڈسٹریبیوٹ کر دینا. آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا, تو کیا کرتے ہیں 10 آدمیوں کا یا 30 آدمیوں کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس گروپ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر سپارے کو ہر پارے کو ہر جز کو پہلا پارا محمد عاقل صاحب آپ پڑھیے. حالانکہ میں تو اس بدعت میں نہیں پڑھتا, میں ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں, تو اور آپ بھی نہ پڑھیں اس بدعت میں. تو یہ کرتے ہیں کہ پہلا سپارہ پہلا جو جز ہے پہلا جو پارا ہے وہ آپ پڑھیے, دوسرا عبد الرحمن پڑھے گا, تیسرا نواب پڑھے گا, چوتھا نوال پڑھے گی اور 5واں فلانے. تو یہ آپس میں اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ڈسٹریبیوشن غلط ہے اور اس طرح کا کوئی حکم یا کوئی ایصال ثواب کا طریقہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا, نہ صحابہ نے متعارف کرایا, نہ تابعین نے متعارف کرایا, نہ تبع تابعین نے متعارف کرایا, اور نہ ہی ائمہ اربعہ نے بھی اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ متعارف کرائے ہیں. تو یہ خود ساختہ من گھڑت ایک عمل ہے جو علماء نے بعض اہل علم نے اسے قیاس کی بنیاد پر, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال آپ کے ہیں, لیکن اعمال آپ کے ہو سکتے ہیں
کس طریقے سے، جبکہ آپ یہ عبادات ہیں، اور عبادات شیخ بن باز اور شیخ صالح عثیمین اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ویسے آپ کریں۔ اب آپ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام آپ کرنا شروع کر دیں جو کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور اسے اچھا تصور کر کے اپنے ذہن میں اس عمل کو آپ آغاز کر دیں، تو یہی تو بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز دین اسلام کے اندر گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ان پیاروں کو آپ بچائیں اس بدعت سے جو کہ اس میں ملوث ہیں۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے آپ کہہ دیں کہ قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور جو چیز ہے ثبوت کے ساتھ اسے ہم قبول کریں گے، اور جو چیز قرآن و سنت کے ثابت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا، کوئی بھی شخص ایک ایسا کام کرتا ہے لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم اس پر نہیں ہے، فہو رد، پھر وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے ایسی بدعتیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنت پر گامزن فرما دے، اور قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ہمیں توفیق سے مالا مال فرما دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ گوگل کا کہنا یہ ہے کہ 75% لوگ آپ کی ویڈیوز جو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائبر نہیں ہیں، تو سبسکرائب کرنا آپ کے لیے صرف اس کو جہاں سبسکرائب لکھا ہوا ہے نا، سبسکرائب آپ ٹچ کریں گے۔ بہت سارے معصوم ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبسکرائب ہوتا کیسے ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے سبسکرائب۔ جب سبسکرائب پر آپ بٹن پہ دبا دیں گے نا ایسے کر کے، تو وہ وہاں لکھا ہوا ہو جائے گا سبسکرائبڈ، تو وہ خلاص سبسکرائب آپ ہو گئے ہیں۔ اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں، کیونکہ میرے پاس کئی آڈیوز موجود ہیں، وہ کہتے ہیں عاقل صاحب آپ نے ہمیں وہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہے۔ ارے بھائی نوٹیفیکیشن تب آئیں گے آپ کے پاس، یہ فردن اب میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ سوال کا جواب ان کے پاس اس وقت پہنچے گا جب کہ انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا اور نوٹیفیکیشن الاؤ کیا ہوگا۔ اور اگر انہوں نے نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، تب بھی نوٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں جائے گا، اور 6 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ شکایت لے کر آئیں گے، عاقل صاحب میں نے تو آپ کو سوال کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میرے بھائی میں جواب دے دیتا ہوں، آپ اس کو وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون